آج ہم کریں گے سورہ الق کی ترجمہ اور تفسیر، اور اس میں آپ کو وہ تفسیر بتاؤں گی جو کہ ہمیں صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ کے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ایک مکی صورت ہے اور اس میں کل 19 آیات ہیں۔ اس صورت کی پہلی 5 آیات سب سے پہلے نازل ہوئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ جبریل امین علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور آپ کو کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ جبریل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، زور سے دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں ابھی بھی پڑھنے پہ قدرت نہیں رکھتا۔ جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو پھر سے گلے لگایا، زور سے دبایا اور یہ سلسلہ 3 مرتبہ جاری رہا۔ اس کے بعد اللہ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 آیات پڑھی اور یہ تھی وحی کا نزول۔ اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے، انسان کو پیدا کیا خون کی ایک پھٹک سے، مطلب ایک قطرے سے۔ تیسری آیت میں ارشاد فرمایا، آپ پڑھیے کہ اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا ترین ہے۔ چوتھی آیت میں ارشاد فرمایا، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اگر قلم نہ ہوتا تو یہ علم محفوظ نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اپنے انعام کا تذکرہ یہاں فرما رہا ہے کہ اس نے ہمیں قلم سے لکھنا سکھا دیا۔ تو آج سارا کا سارا دین جو محفوظ ہے وہ اس قلم کی برکت سے ہے۔ حافظے اتنے قوی نہیں ہوتے، اور جو پہلے دور میں حافظے اتنے مضبوط تھے بھی تو آہستہ آہستہ ان میں کمی واقع ہوتی رہی، اور اگر قلم کی بدولت یہ علم محفوظ نہ کیا جاتا تو وہ سارا علم ذہن میں رہتا اور آخر کار وہ علم جو ذہن میں تھا قبر میں جا پہنچتا۔ تو اس کے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ قلم کی وجہ سے ہمارا پورا دین محفوظ ہو گیا۔ اور اگر ہم دنیاوی ترقی بھی دیکھیں تو وہ بھی قلم کی مرہون منت ہی نظر آتی ہے کہ اس نے بھی قلم کی بدولت ہی وہ سارا کا سارا علم آج محفوظ ہے۔ 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور انسان کو سکھا دیا وہ جو نہیں جانتا تھا۔ اب اسے ایک مراد تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ چیزیں سکھا دی۔ اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام علم ایک ساتھ نہیں دیا گیا بلکہ بالتدریج عطا کیا گیا، تھوڑا تھوڑا علم دیا گیا اور اس طرح ان کے علم میں ترقی ہوتی رہی۔ تو یہاں پر وہ مراد بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز نہیں جانتے تھے اللہ نے انہیں عطا کر دی اور سکھا دیا۔ 6ٹھی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ہاں بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے۔ یہ آیت خاص ابو جہل کے لیے ہے کہ ابو جہل پہلے اتنا امیر نہیں تھا، لیکن جب اس کے پاس پیسہ آنا شروع کیا تو اس نے سرکشی اختیار کی، اس نے اپنا پیسہ غلط کاموں میں استعمال کیا اور اسی غرور اور تکبر کی باعث اس نے ایمان بھی قبول نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کی مذمت فرما رہا ہے۔ 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا، یعنی اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا۔ اس نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے ایمان قبول کرنے کی، میرے پاس پیسہ ہے، تجارت ہے، سینکڑوں غلام ہیں، نوکروں کی فوج ہے۔ تو اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا اور وہی اس کی ہلاکت کا باعث بنا۔ 8ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک تمہارے رب کی ہی طرف پلٹنا ہے۔ 9ویں اور 10ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، بھلا دیکھو تو وہ جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے۔ یہ آیت بھی ابو جہل کے لیے ہے۔ دور اسلام کی شروع کی بات ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں نماز ادا کرتے تھے تو ابو جہل انہیں روکتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر محمد نے حرم میں نماز ادا کی معاذ اللہ تو میں اس کا سر اپنے پیر سے کچل دوں گا۔ اس نے گستاخانہ بات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور نماز پڑھنے لگے۔ وہ آگے بڑھا اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ اور ایک دم ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے اپنے اور محمد کے درمیان آگ کی خندق کو محسوس کیا ہے اور اس کے اوپر خوفناک پرندے مجھے خون خوار نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابو جہل آگے بڑھتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ تو گویا وہ نماز سے روکتا تھا۔ تو یہ آیت اس کی مذمت میں ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اب اس سے ہم مسلمانوں کو کیا سیکھ ملتی ہے کہ ابو جہل جو کہ ایک کافر تھا،
وہ نماز سے رکتا تھا تو اللہ اس کی مذمت فرما رہا ہے. تو ہم جو کہ مسلمان ہیں اور اپنے بچوں کو نماز سے روکتے ہیں کہ بیٹا پہلے اسکول، پہلے ٹیوشن، پہلے نوکری، پہلے کوئی اور دنیاوی کام اور پھر نماز، تو ہم لوگوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ بات اللہ کو شدید ناپسند ہے. 11ویں اور 12ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ذرا دیکھو کہ اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا تقوی کا حکم دیتا. یہاں صرف شرط بیان کی گئی ہے، جزا نہیں بیان کی گئی، کہ ذرا دیکھو اگر یہ ہدایت پر ہوتا اور تقوی کا حکم دیتا تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن ایسا نہ ہوا. 13ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ذرا دیکھو تو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا تو اس کا کیا حال ہو گیا. جھٹلایا کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کو. اور منہ کس سے پھیرا؟ اللہ کی نصیحت سے اور اسلام سے. تو دیکھو اس کا کیا حال ہو گیا. 14ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا وہ نہیں جانتا اس بات کو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور 15ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ہاں اگر یہ روکنے سے باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے. یعنی بروز قیامت فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر لایا جائے. 16ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کیسی پیشانی جھوٹی خطا کار. 17ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، تو چاہیے وہ پکارے اپنی مجلس کو. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روک رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دھتکار دیا. تو وہ بولا، اچھا میں بلاتا ہوں اپنی مجلس کو، اور وہ پوری کی پوری فوج ہے وہ آ کر آپ پر معاذ اللہ حملہ کرے گی. تو یہاں اللہ تعالیٰ وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بلا لے وہ اپنی مجلس کو. 18ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ابھی ہم اپنے سپاہیوں کو بلاتے ہیں. یہاں پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یعنی پھر ہم فرشتے بھیجتے ہیں. 19ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ہاں کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز اس کی اطاعت نہ کریں اور سجدہ کیجئے اور ہمارا قرب حاصل کیجئے. یہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ سجدہ کیجئے اور قرب حاصل کیجئے. تو معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. یہ آیت سجدہ تھی، ریکارڈڈ پروگرام ہے، سجدہ بنتا تو نہیں ہے لیکن اگر احتیاطاً سجدہ کر لیں گے تو اچھی بات ہے. یہ تھی سورہ الق کی ترجمہ اور تفسیر. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہماری ہر غلطی، کوتاہی اور گناہ کو معاف فرما دے. آمین.